بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ صرف 3 ماہ میں قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیول نمبر 1 ہے جس میں ابتدائی قواعد پڑھائے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 6 ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم کچھ مزید الفاظ سیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم میں بکثرت آئے ہیں۔ اور ان الفاظ کو ہم پھر ضمائر مؤنثہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تاکہ یہ الفاظ بھی اچھی طرح یاد ہوں، اور ضمائر مؤنثہ جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے ان کی بھی پریکٹس ہو۔ اور ہر سبق کی طرح ہم پہلے اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے پچھلے سبق کا۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر مؤنثہ شروع کی تھی، اور اس کی ابتدا میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ضمائر منفصلہ شروع ہوتی ہیں ہوا سے، مذکر کی ہوا، اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا وہ ایک مرد۔ اور ضمائر مؤنثہ جو ہیں ضمیر منفصل مؤنث، وہ شروع ہوتی ہیں ہی سے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک عورت۔ اسی طرح مذکر کی جو ضمائر متصلہ ہیں، مل کر آنے والی ضمیریں، وہ ہو سے شروع ہوتی ہیں اور ترجمہ ہے وہ ایک مرد یا اس ایک مرد کا۔ اور مؤنث کی جو ضمائر متصلہ ہیں وہ ہا سے شروع ہوتی ہیں اور ترجمہ ہے وہ ایک عورت یا اس ایک عورت کا۔ ضمائر منفصلہ جو مؤنث کی ہم نے پڑھی، یعنی الگ آنے والی ضمیریں۔ ضمائر وہ الفاظ جو ناموں کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، منفصلہ الگ آنے والی ضمیریں۔ مؤنث کی جو ضمیریں ہیں وہ یہ ہیں 8، اور قرآن کریم میں یہ 125 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف یہ 8 الفاظ سیکھنے سے آپ قرآن کریم کے 125 الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد کرنے کا وہی طریقہ کہ پہلے عربی کے الفاظ کو بار بار پڑھیں، پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، بار بار پڑھیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے، پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اور عربی کے الفاظ میں اس بات کا دھیان کریں کہ الفاظ ویسے ہی ادا ہوں جیسے آپ سن رہے ہیں، اس میں کمی بیشی نہ ہو، غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ محنت بھی کریں، یاد بھی کریں اور پھر ٹھیک طریقے سے یاد نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح سن کر بالکل ٹھیک ادا کریں۔ ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، ہی وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحن ہم سب عورتیں۔ ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں، پھر درمیان میں سے بھی الفاظ پڑھ کے خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کو الفاظ اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں۔ پھر ضمائر متصلہ جو مل کر آنے والی ضمیریں ہیں مؤنث کی، وہ یہ ہیں 8 الفاظ، یہ بھی ہیں، ترتیب بھی وہی ہے، تھوڑے سے حروف کا فرق ہے، اور ترجمے میں بھی وہی فرق جو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ترجمے میں اس میں کا کے کی کے یا را رے ری کے الفاظ آئیں گے۔ ہا ہما ہن، کی کما کنہ، یہ نا، بار بار پڑھیں، ہا ہما ہن، کی کما کنہ، یہ نا، اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہا اس ایک عورت کا، ہما ان 2 عورتوں کا، ہن ان سب عورتوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کما آپ 2 عورتوں کا، کنہ آپ سب عورتوں کا، یہ میرا، نہ ہمارا۔ اور بہترین بات یہ ہے کہ جب یہ 8 الفاظ صرف آپ کو یاد ہوں گے اچھی طرح ترجمے کے ساتھ، تو آپ قرآن کریم کے بے شمار الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے، کیونکہ یہ الفاظ قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں۔ ضمائر منفصلہ ہم نے مؤنث کی بھی پڑھ لی، مذکر کی پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان کو ملا کر پڑھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہوا ہما ہن، انت انتما انتم، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن، ہی ہما ہن، انت انتما انتن، انا نحن، بار بار پڑھیں۔
اسی طرح ضمائر متصلہ بھی ہم نے مؤنث کی پڑھ لی ہے، پہلے مذکر کی پڑھ چکے ہیں، تو سب کو ملا کے بار بار پڑھیں۔ ہو ہما ہم، کا کما کم جینا، ہا ہما ہننا، کی کما کننا جینا، بار بار پڑھیں۔ اب ہم کچھ نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں، صرف یہ الفاظ 6 الفاظ، اگر ہم ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہے تو ہم قرآن کریم کے 814 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں، صرف یہ 8 الفاظ، اور یہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جن میں ان 2 الفاظ کے علاوہ باقی الفاظ اردو میں بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں، لہذا بہت آسان الفاظ ہیں۔ دونا کا مطلب ہے بغیر، لدا کا مطلب پاس، کلن پورا، بعضن کچھ، قلیل کم، کثیر زیادہ، اور ہر سبق کی طرح ہم الفاظ کو جو یاد کرنے کی ہماری ترتیب ہے وہی رہے گی۔ پہلے عربی کے الفاظ کی جو سیریز ہے ان کو آپ بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دون لدا کل بعض قلیل کثیر، دون لدا کل بعض قلیل کثیر، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ دون بغیر، لدا پاس، کل پورا، بعض کچھ، قلیل کم، کثیر زیادہ، بار بار پڑھیں۔ دون بغیر، لدا پاس، کل پورا، بعض کچھ، قلیل کم، کثیر زیادہ، اتنا پڑھیں کہ اچھی طرح یہ الفاظ اور ان کے ترجمے یاد ہو جائیں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ان الفاظ کی جگہ یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دون کی جگہ غیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ہے بغیر۔ کل کی جگہ جمیع بھی استعمال ہوتا ہے، سارا۔ بعض کی جگہ یعنی جمیع سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، اجمع، اس کا ترجمہ ہے سب کا سب، ٹھیک ہے۔ قلیل کی طرح ایک اور لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہت کم، ٹھیک ہے۔ قلیل کم، اقل کا مطلب ہے بہت کم، کثیر کا مطلب زیادہ ہے، اکثر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ اور اب ان الفاظ کو ہم باری باری ان تمام ضمائر متصلہ کے ساتھ جو ہم نے پڑھے ہیں، مذکر کے، مؤنث کے، سب کے ساتھ ملا کر بار بار پڑھیں گے تو یہ الفاظ، ان کا ترجمہ اور ان کا استعمال اچھی طرح ہمیں آ جائے گا۔ لہٰذا پہلے ضمائر متصلہ جو مذکر کی ہم نے پڑھی ان کے ساتھ پہلا جو لفظ ہے وہ بار بار پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ دونہ، دونہما، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم، دونی، دوننا، یہ مذکر کے ہیں، پھر مؤنث کے ساتھ پڑھیں، یا چلیں پہلے مذکر کے پڑھ لیتے ہیں آخر تک، پھر آپ مؤنث پہ آ جائیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ دونہ اس کے بغیر، دونہما ان دو کے بغیر، دونہم ان سب کے بغیر، دونکا آپ کے بغیر، دونکما آپ دو کے بغیر، دونکم آپ سب کے بغیر، دونی میرے بغیر، دوننا ہمارے بغیر، اور یہ سب مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ دونہ آپ ایک مرد کے بغیر، دونہما آپ دو مردوں کے بغیر، سب میں مرد کا ترجمہ گرامر کے حساب سے کر لیں تو بہتر ہے۔ لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیک، لدیکما، لدیکم، لدیہ، لدینا، اس ایک مرد کے بغیر ان دو مرد، ساتھ، لدا کا مطلب ہے ساتھ، لدیہ اس ایک مرد کے ساتھ، لدیہما ان دو مردوں کے ساتھ، لدیہم ان سب مردوں کے ساتھ۔ بلکہ پاس ترجمہ کرنے زیادہ بہتر ہے۔ لدیہ، لدیہ کا آپ ایک مرد کے پاس، لدیکما آپ دو مردوں کے پاس، لدیکم آپ سب مردوں کے پاس، لدیہ میرے پاس، لدینا ہمارے پاس، کیونکہ ساتھ کے لیے آئندہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ کلہ، کلہما، کلہم، کلکا، کلکما، کلکم، کلی، کلنا، کلہ اس ایک مرد کا پورا، ان دو مردوں کا پورا، ان سب مردوں کا پورا، کلو کا آپ ایک مرد کا پورا، کلکما آپ دو مردوں کا پورا، کلکم آپ سب مردوں کا پورا، کلی میرا پورا، کلنا ہمارا پورا۔ بعضہ، بعضہما، بعضہم، بعضک، بعضکما، بعضکم، بعضی، بعضنا اس ایک مرد کا کچھ، ان دو مردوں کا کچھ، ان سب مردوں کا کچھ، آخر تک۔ قلیلہ، قلیلہما آخر تک اس ایک مرد کا کم، ان دو مردوں کا کم، ان سب مردوں کا کم، آخر تک۔ کثیرہ، کثیرہما، کثیرہما آخر تک اس ایک مرد کا زیادہ، ان دو مردوں کا زیادہ، ان سب مردوں کا زیادہ، آخر تک۔ پھر مؤنث کے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ دونہا، دونہما، دونہن، دونکی، دونکما، دونکن، دونی، دوننا اس ایک عورت کے بغیر، ان دو عورتوں کے بغیر، ان سب عورتوں کے بغیر، دونکی آپ ایک عورت کے بغیر، دونکما آپ دو عورتوں کے بغیر، دونکن آپ سب عورتوں کے بغیر، دونی میرے بغیر، دوننا ہمارے بغیر، اسی طرح تمام الفاظ کا ترجمہ کر لیں۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں دیکھ لیجئے۔ دون کا مطلب ہوتا ہے بغیر، غیر کا مطلب بھی ہوتا ہے بغیر، لدا کا مطلب ہے پاس،
تو سب سے پہلے آپ وہ الفاظ دیکھیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ترجمہ خود کریں. دونکم ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ سب مردوں کے بغیر. ٹھیک ہے، آیت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ بناؤ رازدار من دونکم اپنے غیر میں سے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے مردوں میں سے ان کے علاوہ. ٹھیک ہے، اپنے غیر میں سے. ما یبدل القول لدی، اب اس میں دیکھیں کہ لدا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، تو لدیہ کا ترجمہ کریں خود. لدیہ کا مطلب ہے میرے پاس. آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما یبدل القول لدی، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس. یعنی اللہ کا جو قول ہے، فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دونا کا مطلب بغیر، لدا کا پاس. اس حوالے سے ان کی اور مثالیں قرآن کریم میں آئی ہیں، اب بغور دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح یہ آیتیں بھی ہیں. اب آتے ہیں کلن بعضن پہ. کلن کا مطلب سب، بعضن کا مطلب کچھ. تو کلہ کا مطلب ہے اس کا سارا، اس ایک مرد کا سارا. ٹھیک ہے، یا اس کا سارا. اور بعضن کا مطلب ہے کچھ یا بعض. تو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے گا دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے گا دین كُلُّهُ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے. بعضکم تم میں سے بعض، لبعض دوسرے بعض کے، عدوٌ دشمن ہوں گے. ان الفاظ کا ترجمہ خود کریں، جہاں مشکل لگے وہ پوچھیں. جمیعن کا مطلب سارا، اجمع کا مطلب سب کا سب. جمیعن کا مطلب سارا یا اکٹھا، اجمعین کا مطلب سب کا سب. تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور پکڑو تم سب مضبوطی سے. بحبل اللہ، اللہ کی رسی. جمیعا اکٹھے یا سارے. ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن. میقاتہم، طے شدہ ہے ان کا. اجمعین، سب کا. ان الفاظ کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں. ان آیات کا ترجمہ: قلیل کثیر، قلیل کم، کثیر زیادہ. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. قلیل کا مطلب کیا ہے؟ کم یا تھوڑا. اور کثیر کا مطلب کثرت سے. آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ متاع قلیل، مزہ ہے تھوڑا سا. ثم، پھر، مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو. کثیراً کثرت سے، یعنی زیادہ زیادہ. ان آیات کا ترجمہ، ان آیات میں جو یہ الفاظ ہیں ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اقل اور اکثر کا استعمال قرآن میں کیسے ہوا ہے؟ اقل کا مطلب ہے بہت کم، اور اکثر کا مطلب ہے بہت زیادہ. انا اقل منک مالا، میں بہت کم ہوں من کا تم سے، مالن میں، مال میں. اور بل اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم ان میں سے، اکثر ترجمہ ہے. اور آیت کا ترجمہ ہوگا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لا يعلمون نہیں جانتے. ان الفاظ آیات کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں. اب آتے ہیں 6 مزید نئے الفاظ میں. یہ الفاظ بھی آسان ہیں اور اردو میں بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں. 6 مشہور رشتے: ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن. صرف یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 171 مرتبہ آئے ہیں. ابن کا مطلب باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اور اختن بہن. یاد کرنے کا وہی طریقہ، پہلے عربی کے الفاظ کو بار بار پڑھیں، صرف عربی کے الفاظ. یہ سیریز اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں. جب یاد ہو جائے اچھی طرح پھر آگے بڑھیں. ابن، امن، ابن بنتن، اخن، اختن. ابن، امن، ابن بنتن، اخن، اختن. ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن. اچھی طرح بار بار پڑھ کے یاد کر لیں. اور اب وہی طریقہ کہ ضمائر متصلہ جو ہم نے پڑھے ہیں مذکر کے، مؤنث کے، ان کے ساتھ ان الفاظ کو ملا کر پڑھیں. اور اس میں ایک اہم بات کہ ابن اور اخن،
ان کے ساتھ جب ہم ضمائر متصلہ ملائیں گے تو ضمیر سے پہلے یعنی جہاں سے ضمیر شروع سے پہلے ہم واو کا یا الف کا یا کا اضافہ کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے واو ملایا ہے، ابوہ ابوہم ابوہم، کہیں پر الف ملایا جاتا ہے، کہیں پر یا ملایا جاتا ہے۔ تو آپ سب سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور فی الحال یہاں پہ واو سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ الف سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آتا ہے یہ لفظ ضمائر کے ساتھ اور یا کے ساتھ بھی آتا ہے، اسی طرح اخن کا لفظ بھی، جیسے ابوہ ابوہما ابوہم ابوک ابوکما ابوکم ابی ابونا، اور یوں بھی استعمال ہوتا ہے اباہ اباہما اباہم اباک اباکما اباکم ابایا ابانا، ابی ابانا، اور اسی طرح ابیہ ابیہما ابیہم ابیک ابیکما ابیکم ابی ابینا، ابھی چینج نہیں ہوگا، ابھی ویسے ہی رہے گا تینوں میں۔ ترجمہ سیم رہے گا تینوں صورتوں میں، ہاں کہاں پر واو کے ساتھ، کہاں پر الف کے ساتھ، کہاں پر یا کے ساتھ، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھ لیں کہ ترجمہ اس کا سیم ہی رہے گا، لیکن لکھنے کے طریقے مختلف ہوں گے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ابو سے ایک مرد کا باپ، ابو ہما ان دو مردوں کا باپ، ابو ہم ان سب مردوں کا باپ، ابو کا آپ ایک مرد کا باپ، ابو کما آپ دو مردوں کا باپ، ابو کما آپ سب مردوں کا باپ، ابھی میرا باپ، ابو نا ہمارا باپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امہ امہما امہم امک امکما امکم امی امنا، اس ایک مرد کی ماں ان دو مردوں کی ماں ان سب مردوں کی ماں، آپ ایک مرد کی ماں آپ دو مردوں کی ماں آپ سب مردوں کی ماں، امی میری ماں امنا ہماری ماں۔ اسی طرح ابنہما آخر تک، اس ایک مرد کا بیٹا ان دو مردوں کا بیٹا ان سب مردوں کا بیٹا آخر تک، بنتہما آخر تک، اس ایک مرد کی بیٹی ان دو مردوں کی بیٹی ان سب مردوں کی بیٹی آخر تک، اخوہما آخر تک، اس ایک مرد کا بھائی ان دو مردوں کا بھائی ان سب مردوں کا بھائی آخر تک، اختہم آخر تک، اس ایک مرد کی بہن ان دو مردوں کی بہن ان سب مردوں کی بہن آخر تک۔ اسی طرح مؤنث کی ضمائر کے ساتھ بھی آپ پڑھیں اور ترجمہ پھر ضمائر کا عورت کا ہوگا۔ ابوہا اس ایک مرد کا باپ اس ایک عورت کا باپ، ابوہا اس ایک عورت کا باپ، ابوہما ان دو عورتوں کا باپ، ابوہن ان سب عورتوں کا باپ، ابو کی آپ ایک عورت کا باپ آخر تک، امہا امہما امہن آخر تک، اس ایک عورت کی ماں ان دو عورتوں کی ماں ان سب عورتوں کی ماں آخر تک یہی طریقہ رہے گا۔ اب یہ الفاظ قرآن کریم میں کیسے استعمال ہوئے ہیں؟ ابن کا مطلب باپ، امن کا مطلب ماں، اخیہی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد کا بھائی، بنی ہی کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کے بیٹے، ابی ہی اس ایک مرد کا باپ، صاحبتی ہی اس ایک مرد کی بیوی۔ صاحبہ کا لفظ ہم نے نہیں پڑھا لیکن آپ دیکھ لیں، صاحبہ کا مطلب ہے بیوی، کا مطلب ماں، تو امی ہی اس ایک مرد کی ماں۔ آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یوم اس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اس کی ماں سے، و ابیہ اور اس کے باپ سے، و صاحبتہ اور اس کی بیوی سے، و بنیہ اور اس کے بیٹوں سے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ خوفناک صورتحال ہوگی، اللہ ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے بچائے اور اس دن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیت کو اچھی طرح دیکھ لیں اور آیت میں ان الفاظ کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں۔ ابن اور بنتن، ابن کا مطلب بیٹا، بنتن کا مطلب بیٹی، تو ابن کا مطلب کریں گے بیٹا، بنت کا مطلب بیٹی۔ تو مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے، الا رسول مگر رسول، و مریم ابنۃ عمران اور مریم جو بیٹی ہیں عمران کی۔ ان آیات میں ان الفاظ کا ترجمہ خود ہی کریں۔ اخن اختن، اخن کا مطلب بھائی، اختن کا مطلب بہن، تو اخی کا مطلب کیا ہوا؟ میرا بھائی، اور اختہا کا مطلب اس ایک عورت کی بہن۔ آیت کے ترجمے میں کیا ہوگا؟ لا املک، میں مالک نہیں ہوں،
اللہ مگر نفسی اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کا، ہیا وہ ایک عورت اکبر و بڑی تھی، من اختہا اپنی بہن سے، اخن اور اختن کا ترجمہ ان آیات میں خود کریں۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس سبق میں ہم نے 17 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن شریف میں 1293 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف ان 17 الفاظ کو اچھی طرح یاد کر کے، ان کا ترجمہ یاد کر کے آپ قرآن کریم کے 1293 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔